الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کی دنیا میں بے شمار ضروریات ہیں اور انسانوں کے لیے ان تمام ضروریات کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، یہ رب کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہستی رب نہیں ہو سکتی جو اپنی مخلوق کی ضروریات پوری نہ کر سکے، وہ ہرگز رب نہیں ہوتا، چاہے جتنی نیک صالح ذات ہو، لیکن وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب ہونے کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا۔ اب انسانوں کی ضروریات بہت سی تو وہ ہیں جو دوسری مخلوقات کی بھی ہیں، مشترک ضروریات۔ مثال کے طور پر ایک جانور کو، ایک پرندے کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، نیند اور آرام کی بھی ضرورت ہے، سائے کی بھی ضرورت ہے، اور نسل آگے چلنے کے لیے نر کو مادہ کی بھی ضرورت ہے، مادہ کو نر کی ضرورت ہے۔ یہ ضروریات سب کی ہیں، انسانوں کی بھی اور حیوانوں کی بھی، دوسری زندہ مخلوقات کی بھی۔ روشنی کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل مشترک ہے۔ بلکہ کوئی تفصیل میں جائیں تو خیر تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن الگ الگ مخلوقات کو الگ قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہے، تو الگ الگ مخلوقات کے لیے الگ الگ قسم کی غذاؤں کا انتظام بھی رب کو کرنا ہے۔ اور زندگی کے اور اسباب کا انتظام کرنا بھی یہ رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے تو اس مچھلی کے اندر
اس طرح کا خون نہیں ہوتا جس طرح کا دوسرے حیوانوں کے اندر ہوتا. یہ اس کی ضرورت ہے. ورنہ خون پانی کے اندر زندہ نہ رہنے دیتا. اسی طرح پانی کے اندر سانس لینے کی صلاحیت یہ ان تمام مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے جو پانی کے اندر رہتی. اس لیے ان کا اپنا ان کی جو بایولوجی ہے، ان کی جو اناٹمی ہے، ان کا جو بدن ہے، ان کے جو پھیپھڑے ہیں، ان کا سسٹم تھوڑا الگ ہوتا ہے. تو یہ رب کی ربوبیت کے عجیب و غریب قسم کے مظاہر ہیں، اور کوئی اگر اس پر غور کرے تو کئی سو سال تک بھی ریسرچ کرتا رہے. وہ شاید 2% مخلوقات کے سلسلے میں بھی ریسرچ مکمل نہیں کر پائے. لیکن انسان کی جو ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں کے علاوہ یہ زندگی کا طریقہ انسان کیسے گزارے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب انسان بنے اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا میں بھی بہت کامیاب ہے. اس رہنمائی کی انسان کو شدید ترین ضرورت ہے. انسان کے اندر اچھا نیک انسان بننے کی بھی پوری صلاحیت ہے اور برا بد کردار خراب انسان بننے کی بھی پوری صلاحیت. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اب کسی کے اندر اگر اچھا اور برا بننے دونوں کی صلاحیتیں ہوں تو اس کی بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہوگی کہ کوئی اس کو یہ بتائے کہ تم کس طریقے پر زندگی گزارو کہ تم اچھے انسان بنو، اچھے شوہر بنو، اچھے باپ بنو، اچھے بھائی بنو، اچھی بہن بنو، اچھی ماں بنو، اچھے تاجر بنو، اچھے پڑوسی بنو، اچھے مالدار بنو اور اچھے غریب بنو. کیونکہ دنیا میں سب ایک سی آمدنی والے اگر رہتے تو دنیا چل نہیں سکتی تھی. اس میں 20 اور 19 اور 18 کا فرق تو ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے بظاہر یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ سب ایک سے ہوں، کتنی اپیلنگ ہے کہ سب بالکل نہ کوئی امیر ہو نہ کوئی غریب ہو، سب ایک سے ہوں. تو آپ اگر اپنا مکان بنانا چاہیں گے اور کسی مستری کے پاس جائیں گے، کسی انجینئر کے پاس اور کسی مزدوروں کو تلاش کریں گے تو وہ انجینئر، وہ مستری اور وہ مزدور کہیں گے کہ آپ ہمارا مکان خود بنا دیجیے، ہم کیوں آئے آپ کو؟ کوئی کام ہی دنیا میں نہیں چل سکتا تھا. نہ سیٹ صاحب کو ڈرائیور ملتا، نہ ڈرائیور کو سیٹ ملتا، نہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کے پائلٹ ملتے، ہوائی جہاز کھڑے رہتے، نہ مریض کو ڈاکٹر ملتا، نہ ڈاکٹر کو مریض ملتے. آپ سوچو دنیا کیسے چلتی. تو تھوڑا بہت فرق کا ہونا یہ ضروری بھی ہے، اور یہ فرق حد سے آگے نہ بڑھنے پائے، اس پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے. تو ایسی رہنمائی انسانوں کو ملے، ساری دنیا کے ہر انسان، جس سے انسان اچھا انسان بن سکے. یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے.
اور اس ضرورت کو پورا کرنا بھی رب کی ذمہ داری ہے. ان علینا للہدی ذمہ داری ہے. عام طور پر رب کے بارے میں ذمہ داری کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ رب پر کون ذمہ داری ڈالے گا؟ لیکن رب اپنے اوپر ذمہ داری ڈال سکتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈال سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ ذمہ داریاں اپنے اوپر ڈالی ہیں اور بیان کی ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے اندر کا جو شر ہے اس سے تم کیسے بچے رہو، وہ کس طرح قابو میں رہے، کس طرح مغلوب رہے، اور تمہارے اندر کا جو خیر ہے وہ کس طرح باہر آئے اور غالب آئے. یہ بتانا میری ذمہ داری ہے. اور اسی بتانے کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، صحیفے اتارے، نبی و رسول بھیجے، اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے یہ ذمہ داری افراد پر ڈالنے کے بجائے امت پر ڈال دی. یہی مطلب ہے ختم نبوت کا، کہ اب تک میں مختلف افراد کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا تھا. اس وقت کے حالات کا یہی تقاضا تھا. لیکن اب ایک ایسا وقت آیا انسانی تاریخ میں کہ اب میں کسی فرد کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجوں گا. بلکہ اب میں نے اس آخری رسول کے ذریعے سے ایک امت تیار کروا دی، اور اس امت کو یہ بتا دیا کہ اب تم اقوام عالم کی طرف بھیجی ہوئی امت ہو. پہلے میں نبیوں کو بھیجتا تھا، اب میں نے ایک پوری امت کو بھیج دیا. اس کی ایک بہت آسان سی وجہ ہے جو سمجھ میں آ سکتی. نبی دو کاموں کے لیے بھیجے جاتے تھے. ایک تو انسانوں کی صلاح و فلاح والی رہنمائی اللہ سے لینا، اور دوسرا کام اللہ کے بندوں اور اپنی قوموں تک پہنچانا. یہ دو کام. خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلا کام مکمل ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے رہنمائی پوری کی پوری آ گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب اللہ کی طرف سے کوئی نئی رہنمائی لینے کی ضرورت ہی باقی نہیں، گنجائش ہی باقی نہیں. اب دوسرا کام رہ گیا، اس رہنمائی کو لوگوں تک پہنچانا، عمل سے بھی اور قول سے بھی، محبت سے، نرمی سے، حکمت سے، عقل مندی سے، شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. اب یہ کام امت کا ہے. اب امت مبعوث ہے. یہ جو بعثت کا لفظ ہے نا، جب بعثت کے لفظ آپ سنتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ بولو بھائی، نماز تو بڑے زور سے پڑھاتے ہو.
بعثت کے لفظ جب بولا جاتا ہے تو انبیاء یاد آتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ بعثت کے لفظ بولا حضور نے اپنی امت کے لیے، کبھی کسی امت کے لیے بعثت کے لفظ نہیں بولا گیا۔ اور اس طرح سمجھا اس بات کو ایک ایک صحابی نے اپنی ذمہ داری کو، اپنی حیثیت کو اور اقوام عالم سے اپنے رشتے کو، کہ صحابہ اپنے لیے یہ لفظ بولنے لگے کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی امت سے پہلے کوئی اور یہ کہتا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو غلام احمد قادیانی کا شیخ یا خلیفہ یاد آتا، مگر امت کا ہر کسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ہر مزدور، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر شہری، ہر دیہاتی بالکل یہ کہہ سکتا ہے۔ اور دنیا کی سپر پاور کے آرمی چیف سے ایک ان پڑھ نے ہی کہا تھا اللہ ابتعثنا۔ ساری دنیا کے عقلاء اور پڑھے لکھوں کی عقل قربان ہو سیدنا ربیع بن عامر کی سمجھداری پر، انہوں نے یہ لفظ بولا اللہ نے ہم کو بھیجا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، نہیں کہا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جیش کے امیر نے ہم کو بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے بھیجا۔ ایک رشتہ ہے مسلمانوں کا دنیا کی تمام قوموں سے، اور رشتہ بالکل بیانی ہی وہ ہے جو نبیوں کا اپنی قوموں سے ہوتا تھا، وہ رشتہ ہم مسلمانوں میں سے ایک ایک کا اپنی اپنی قوم سے۔ اس کی دلیل لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول تم پر گواہ بنے گا، تم کو ہمارا پیغام پہنچائے گا، یہ امت رسول سے اللہ کہہ رہے ہیں، اور تم پہنچاؤ گے ساری دنیا کے تمام انسانوں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، تو نبی کے لیے جو لفظ بولا جاتا وہ الگ ہوتا، اور امت کی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے جو لفظ بولا جاتا وہ الگ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی لفظ بولا، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ حالانکہ الفاظ عربی زبان میں بہت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور لفظ پسند نہیں فرمایا۔ اگر اور کوئی لفظ آتا تو ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو کچھ کم درجے کی سمجھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے ایک ہی لفظ دونوں کی ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے چنا، تاکہ امت بھی سمجھ جائے کہ جتنی ذمہ داری کا بوجھ نبی محسوس کرتے تھے، جتنی قربانیاں دیتے تھے، جتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، جتنی مخالفتیں برداشت کرتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ذلیل کیا جاتا تھا، اپنے وطنوں سے نکالا جاتا تھا، بہت طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور مگر نبی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ اور کمال اس پر یہ تھا کہ ان سخت تکلیفیں پہنچانے والوں کے
لیے بھی اس نبی کے دل میں محبت اور خیرخواہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ معاف کرتے تھے. وہ ڈر کے مارے کہیں اللہ ان کو سزا نہ دے دے، اللہ سے کہنے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، اللہ یہ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں، اللہ یہ جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، بد سلوکی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اللہ اس کی سزا ان کو مت دیجیے گا. حد یہ کہ سزا اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی اور اللہ کے رسول اللہ کی خوشامد کر کے اس آئی ہوئی سزا کو واپس کروا دیتے. کوئی ان اخلاق اور اس برداشت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب سخت تکلیف پہنچائی طائف والوں نے، اور تو اللہ نے شاید فرشتوں کی بے چینی کو دیکھ کر فرشتوں کو اجازت دے دی، جاؤ تم اس بستی والوں کو ریزہ ریزہ کر دو، ان کا وجود ہی مٹا دو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، کارروائی شروع کرنے سے پہلے محمد سے خود پوچھ لینا. کمال ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے اس معاملے میں اپنی طرف سے اجازت کے باوجود یہ کیوں کہہ دیا کہ رسول اللہ سے خود پوچھ لینا. غالباً اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ بہت کچھ تم جانتے ہو مگر میرے محبوب کے اخلاق کو تم بھی ابھی تک نہیں سمجھے. تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ اپنے تکلیف دینے والے لوگوں کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر میرا وہ محبوب خوش نہیں ہوتا. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ ان کو بھی مہلت دلوا کر خوش ہوگا. وہ اتنا انتظار کر سکتا ہے جتنا کوئی دنیا میں انتظار کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اسی لیے اس اللہ کے بندے نے، محبوب نے کہا تھا کہ دیکھو اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کی آئندہ نسلیں تو مانیں گی، میں انتظار کر رہا ہوں. واہ. اور بالآخر اللہ کی خوشامد کر کے وہ عذاب واپس کروا دیا اللہ نے. اب امت کہ جو افراد دنیا کے کسی بھی علاقے میں وہ واقعی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا سے آخرت تک اپنے وطن کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ملکی وطنی انسانی بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کو وہ دنیا سے آخرت تک کامیاب کرنے کا راستہ بتانے کی کوشش کریں گے تو ان کو تکلیفیں آئیں گی. ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان پر طرح طرح کے الزامات لگیں گے، طرح طرح سے بدنام کیا جائے گا، طرح طرح سے کردار کشی کی جائے گی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہمیشہ ہوگا. ایسے لوگ جو اللہ کے اس شفقت بھرے پیغام کو عام کرنے کے راستے میں اور صرف اس وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے، یہ لوگ رشک اور مبارکباد کے مستحق ہیں. نصیب ہے ان اللہ کے بندوں کا جو اس الزام میں پکڑے جائیں. چوری کا الزام نہیں لگا، ڈاکے کا الزام نہیں لگا، ریپ کا الزام نہیں لگا، اور کسی کو پکڑ کر پیڑ سے باندھ کر فلاں قسم کے نعرے لگاؤ اور یہ کہہ کے مار مار کے ہلاک کر دینے کا الزام بھی نہیں لگا. موب لنچنگ کا بھی الزام نہیں لگا. جن پر الزام لگا کاہے کا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. جن پر یہ الزام لگے وہ تو قابل رشک ہے. ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد آ کر رہے
اور جو درجات کی ترقی، جو درجات کی بلندی، جو ایمان کی حلاوت، جو سجدوں کی لذت اس وقت ایسے لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی، وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتے ہیں۔ اللہ کے خالص اللہ کے راستے کی تکلیفوں میں جو لذت ہے، اس لذت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کا تجربہ نہیں۔ ایک بار سیدنا بلال کی ننگی پیٹھ کو حضرت عمر نے دیکھ لیا اور پوری پیٹھ میں کھال ادھڑی ہوئی تھی، جلی ہوئی تھی، اور اندر سے جو چربی نکل کے پگھل کے کمر بالکل سیاہ ہو گئی تھی، اور اس کے نشانات ایسے بھیانک تھے کہ حضرت عمر جیسے بہادر انسان کی چیخ نکل گئی۔ بلال کا ساتھ تو بہت زمانے سے تھا، مگر ننگی پیٹھ تو روز روز کوئی نہیں دیکھتی۔ کوئی اتفاقی واقعہ ایسا ہوا کہ چادر اوپر کی نہیں تھی کہ حضرت عمر چیخ پڑے کہ بلال یہ کیا ہے، تم نے یہ تکلیفیں کیسے سہی تھی؟ تب جواب سنو بلال کا، لو غیرک قالها یا ابن الخطاب، اگر عمر آپ کے سوا کسی اور نے پوچھا ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا، لیکن عمر آپ کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا۔ سچ کہتا ہوں، جب مکے کی تپتی ہوئی ریت پر اور اوپر سے چٹان رکھ کر مجھے گھسیٹا جاتا تھا اور مارا اور پیٹا بھی جاتا تھا، تو آپ یقین مانو جسم کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، مگر اللہ کی طرف سے احد احد کے نتیجے میں مجھے جو مزہ آتا تھا وہ مجھے اس تکلیف کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ امام احمد بن حنبل سے بھی پوچھا گیا، یہ کوڑے کیسے برداشت کرتے تھے آپ؟ باندھ کر مارا جاتا تھا امام احمد۔ امام احمد کہتے تھے، میں تم کو کیا بتاؤں، میں تم کو کیا بتاؤں۔ اور جس ملک میں صرف اس جرم میں اللہ کے بندوں پر ظلم کا سلسلہ شروع ہو جائے، یقین مانو کہ آج نہیں تو کل اس ملک کی جتنی اچھی روحیں ہیں ان کو ایمان کا راستہ مل کر رہے گا۔ لوگ جس چیز کو بہت خطرناک ڈراؤنی علامتیں سمجھتے ہیں، اللہ کے سسٹم کو جاننے والے لوگ اسی کو روشن مستقبل کا آغاز سمجھتے ہیں۔ کیا عجیب و غریب ماجرا ہے۔ ایک ملک جس کی غالب اکثریت کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ ہم تو زبردست اکثریت میں ہیں، باقی سب بے بس مجبور غلام، بڑے انصاف کے ساتھ بھی اگر کوئی اس ملک ایسے کسی بھی ملک میں کوئی بھی قانون بنایا جائے تو قانون تو اکثریت ہی پاس کرے گی۔ اس ملک کی اکثریت کو بھی اور اس کی مضبوط ترین حکومت کو اگر کسی بھی ملک میں یہ خطرہ ہونے لگے کہ ہمارے لوگ اس چھوٹی سی اقلیت کی بات کو ماننے لگیں گے، تو یہ تو کیا یہ روشن مستقبل کی علامت نہیں ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ غلبہ
صرف جنگ اور سیاست کے میدان تک محدود نہیں ہے، اصل میں تو غلبہ دعوت اور ہدایت کا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ کس واقعے کو کہا گیا تھا کہ ہم نے تم کو فتح مبین دے دی؟ کسی جنگی فتح کے بارے میں قرآن میں یہ آیت اتری تھی؟ ایک ایسے موقع پر یہ آیت اتری تھی کہ ہم نے تم کو زبردست فتح دے دی، جس موقع پر کچھ ایسا سمجھوتا کیا گیا تھا جس کو ظاہری طور پر نظر یہ آتا تھا کہ بہت پیچھے ہٹ کر، بہت دب کر، بہت ڈر کر، بہت شکست کو تسلیم کر کے یہ سمجھوتا کر لیا گیا۔ امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ۔ اور جو لوگ ایک بہت مضبوط قدم دیکھنا چاہتے تھے ان کی بھی سمجھ میں شروع میں نہیں آیا یہ بھئی یہ کیا، یہ شرطیں کیوں مان رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک بہادر شخص بے چین ہو کر ایک زیادہ سمجھدار شخص کے پاس آیا اور یہ کہا کہ بھئی اللہ کے رسول سے آپ ہی عرض کریں کہ ہماری رعایت میں اتنا دب کر صلح نہ کریں۔ وہ سمجھدار شخص کہنے لگا ایک بات بتاؤ، یہ جو مان رہے ہیں یہ کون مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں نا وہ؟ ہاں، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ ان کا پھر میری تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم کچھ جا کر وہاں رائے مشورہ دیں؟ رسول کا ماننے کا مطلب سمجھو، یاد تازہ کرو اس کو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس بہادر آدمی کی اگر اس وقت یہ حالت نہ ہوتی تو ہم کو بہت بڑا سبق سیکھنے کو نہ ملتا۔ کوئی وناسپتی گھی کھانے والا یہ بات کہتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مگر بہادروں کے بہادر کا یہ تاثر، اس نے تو ہزاروں علم کے سبق دے دیے۔ کیوں فتح کہا اس کو؟ جس سمجھوتے کو اتنا ذہین انسان، وہ شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بھئی ہماری رعایت میں اللہ کے رسول نے بہت ایسی باتوں کو مان لیا جو نہیں ماننے کی تھی۔ کیا مانا تھا؟ مانا یہ تھا کہ ہمارا کوئی ایمان والا بندہ یا بندی اگر جائے گا مکے تو اس کو روک لیا جائے گا، مدینے واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور نے کہا ٹھیک، یہ شرط تسلیم۔ اور اگر مکے کا کوئی جا کر مدینے جائے گا تو مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو آپ واپس کرو گے؟ جی بہت اچھا، یہ بھی مان لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عجیب نا انصافی کی باتیں بتائی، مگر صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ پر اور ان کی تیار کردہ ٹیم پر۔ حضور کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتماد تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے ہاں اگر جائے گا تو خوشبو پھیلائے گا، متاثر نہیں ہوگا۔ اچھا، تم اگر کوئی جاتا تو 3 دن کا ویزا تم دیتے، 3 دن کے بعد واپس آتا۔ جیسے اس سمجھوتے کے اگلے سال
انہوں نے اسی سمجھوتے میں لکھا تھا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آپ آ سکتے ہیں، بس 3 دن کا ویزا ملے گا۔ تو اب اگر مدینے سے کوئی جاتا تو تم 3 دن میں بھگا دیتے، اب تو تم خود کہہ رہے ہو وہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا داعی وہاں مستقل رہے گا تو ظاہر ہے کہ خیر ہی تو پھیلے گا۔ شاباش، تم تو اس کو اقامت دے رہے ہو، مستقل رہنے کی اجازت دے رہے ہو۔ اچھا، دوسری بات، تمہارا آدمی جو ہمارے یہاں مدینہ آ جائے گا اس کو ہم نہیں روک پائیں گے، اس کو واپس کریں گے۔ تو عطار کی دکان پر جب جاؤ گے تو چاہے 2 منٹ کھڑے ہو، عطر خریدو نہ خریدو، خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ تم اگر ہم اپنے آدمی کو ہمارے یہاں بھیجو گے تو ہمارے یہاں ایسا نورانی ماحول ہے کہ وہ انشاءاللہ ہدایت لے کر ہی واپس جائے گا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کوئی یہاں نہ ٹھہرے، اس سے کیا بات ہے؟ تم خود بلا رہے ہو، بہت اچھی بات۔ اب جہاں تک اللہ کے رسول دیکھ پا رہے تھے وہاں دوسرے نہ دیکھ پائیں تو کوئی شکایت؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ سمجھوتا شکست والا سمجھوتا نہیں تھا۔ کیوں؟ فتح کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا۔ اسلام کی نظر میں یہ فتح نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں فتح ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فتح۔ اور یہ فتح تھی جس کے بارے میں کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ چنانچہ 13 سال مکے کے اور 6 سال مدینے کے، 19 سال میں اتنے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا جتنے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کے اندر ہزاروں ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں جب اللہ کے رسول مکے آئے تو آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے۔ کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو تصویر کا یہ دوسرا رخ دیکھنا اور دکھانا یہ ہمارا فرض ہے۔ حالیہ واقعات پر اس نقطہ نظر سے غور کرنے کی ہماری عادت پڑنی چاہیے۔ صرف اسی پہلو سے جس پہلو سے عام طور پر اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں۔ تبصرہ کرنے والے 100% مخلص ہیں اور برحق ہے ان کی آواز۔ ظلم کے خلاف احتجاج میں ہم پوری طرح ان کے شریک ہیں، ساتھ ہیں، 100% قدردان ہیں۔ لیکن دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، خاص طور پر اس وجہ سے کہ سیاست کے ہنگامے میں اس پہلو کی طرف توجہ نہیں جاتی عام طور پر۔ یہ تو سب دن بدن یہ چیزیں ہوں گی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور کوئی جرم نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کا ذکر کیا ہے سورہ بروج میں، اس آیت میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان کا کوئی جرم اس کے سوا نہیں کہ یہ ایک اللہ عزیز حمید پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یؤمن باللہ الغفور الرحیم نہیں کہا، بلکہ اللہ عزیز الحمید کا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان کی دعوت دینے والوں پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کے اسم عزیز کی تجلیات کی بارش شروع، اور دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے الگ الگ اسماء حسنہ کی تجلیات ہی کے زیر اثر ہوتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز کی تجلی متوجہ ہو گئی
مظلوم ایمان والوں اور مظلوم داعیوں کی طرف۔ اس دن کیا ہوگا؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، پتہ چلے گا۔ ہماری دلی خواہش یہ نہیں ہے کہ کوئی سخت سے سخت ظالم دشمن ہلاک ہو، ہرگز نہیں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ جو بات ابھی ہم اس کو نہیں سمجھا پا رہے، شاید یہ ہمارا بھی قصور ہے، اللہ اس کو سمجھا دے، اس کی سمجھ میں بات آ جائے، اس کی سمجھ میں بات آ جائے کہ تم ہم کو دنیا میں بری طرح ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم کو دنیا سے آخرت تک کامیابی مل جائے۔ یہ ہماری تمنا ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ موجودہ حالیہ اس ہفتے کے واقعات کا اصل پیغام یہ ہے۔ ہمارے دلوں پر چوٹ لگنی چاہیے، ہماری سوچ کو صحیح رخ پر مسلسل متوجہ رہنے کی عادت پڑنی چاہیے، اس سطح سے بلند ہو جانا چاہیے کہ کوئی ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہماری توجہ ان پہلوؤں کی طرف بھی چلی جائے۔ یہ سطح عوام الناس کی تو قابل برداشت ہے، علماء کے لیے یہ سطح حرام ہے، حرام۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے ممالک اب کس طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اب محنتوں کے میدانوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہم کو شفقت اور محبت کے ساتھ دنیا سے آخرت تک کی کامیابی کا راستہ دنیا کے انسانوں، بالخصوص اپنے ملک کے شہریوں، اپنے انسانی اور وطنی بھائیوں اور بہنوں کو سمجھانے کے لیے مسلسل گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے، اور عافیت کی دعا مانگتے ہوئے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی رہنا چاہیے کہ کبھی کچھ تکلیف آئے تو اللہ ہم کو استقامت دیجیے گا، ہمت دیجیے گا۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا، یہ ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اور جن سابقین اولین پر آزمائش آ جائے ان کے لیے شدید محبت اور تاثر کے ساتھ مستقل طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر دعا بھی نہ کر سکے ہم تو انما المؤمنون اخوۃ کی فہرست میں ہمارا نام کیسے آئے گا، میں تو سمجھنے سے قاصر۔ اگر اتنے بے حس ہم ہو گئے کہ ہم اپنی دنیا میں مست رہے اور اللہ کے دین کی دعوت کے راستے میں چاہے جتنی تکلیفیں کسی کے اوپر آ جائیں اور ہمارے اوپر اس کا کوئی غلبہ نہ ہو، دعا تک کی توفیق نہ ہو، تب تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ ہم اپنا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس وقت تو ہر شخص کے دل و دماغ کو یہ غلبہ ہونا چاہیے، غلبہ نہ ہو تو کم سے کم کچھ اوقات کے لیے یہ موضوعات ذہن و دماغ پر چھائے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور جب کوئی حساس شخص اپنے قریبی ساتھیوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو اس حساس شخص کے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہے وہ حساس شخص تو نہیں بتا سکتا۔ افسوس یہ ہے کہ سمجھنے والے بھی دنیا میں نہیں۔ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے ان حساس لوگوں کو جو دیکھتے ہیں کہ دن رات ساتھ رہنے والے کچھ خبر نہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں، بالکل عام زندگی گزر رہی ہے، وہی ان کی فکریں ہیں، وہی ان کی باتیں ہیں، ان کے اماں ابا کی بھی، ان کی بیویوں کی بھی، ان کے رشتہ داروں کی بھی، ان کے ساتھیوں کے بھی، ان کے دوستوں کے بھی، کچھ نہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف کروا دے، مجھے نہیں لگتا۔
کیونکہ یہ تو بالکل من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم یا بامور المسلمین فلیس منہم. اللہ کے رسول نے کہا کہ اہل ایمان پر جو کچھ گزر رہی ہو، ان کے معاملات کی فکر بھی کسی کو نہ ہو، وہ ہرگز مسلمان نہیں. یہ حضور نے فرمایا، ہے ہی نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا. وہ 1000 لمبا کرتا پہنے، وہ 1005 وقت کی نماز پڑھے. دل کا غم ہلکے سے ہر درجے کی چیز ہے بھائی. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ ہو. ہماری رات کی نیند بھی تھوڑی دیر کے لیے قربان نہ ہو. ہمارے ہاتھ بھی اللہ کے سامنے ان کے لیے دعا کے لیے نہ اٹھیں. بہت خطرناک علامت ہے، بہت خطرناک علامت ہے. لوگ دوسرے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں باقی گناہ وقتی ہیں، یہ بے حسی کا گناہ تو ہفتوں مسلسل چل رہا ہے، مہینوں چل رہا ہے، کوئی حسی نہیں. فکر مند انسان کی فکر مندی کوئی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اور بے فکر انسان کی بے فکری وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر. اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی توفیق دے بھائی. کب وہ وقت آئے گا؟ مجبوراً، واللہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مجبوراً یہ بیان کرتا ہوں، ورنہ طبیعت بہت مایوس ہو چکی. شاید مجھ سے زیادہ مایوس دنیا میں اور کوئی شخص نہ ہو. جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیانوں سے امیدیں بہت پیدا ہوتی ہیں، وہ شخص آج پہلی بار خود کہہ رہا ہے کہ اپنی امت کی اکثریت کی طرف سے وہ شخص بہت مایوس ہو چکا ہے. اس لیے کہ کوئی نظر ہی نہیں. وہ تڑپ، وہ اضطراب، وہ بے چینی، وہ غیر معمولی قسم کا درد، وہ دل کا سوز، وہ نظر نہیں آتا. بیان سن کر نکات نوٹ کرنے والے ملتے ہیں. ہمارا ملک بھی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. اور یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، اور اللہ کے نظام میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں. جو ہوتا ہے اللہ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. کہ جس بندے کو اس جرم میں اس وقت گرفتار کیا گیا ہے، وہ بندہ خود پڑوسی قوم کا ایک فرد تھا، اور وہیں سے نکل کر آیا. اس کو کامیابی کی شاہراہ ملی. اس نے اس کے اوپر اپنی دانش میں ممکن حد تک عمل کیا، اور اس سرمایہ سعادت و نجات کو اپنی قوم کے لوگوں تک محبت اور دردمندی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش میں شریک ہوا. تو یہ بھی جو علامت ہے اس بات کی کہ اب نسلی مسلمانوں کا محتاج اللہ نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اب اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے اندر سے نکال کر لائیں گے، اور وہ یہ تکلیفیں بھی سہیں گے. پہلے افراد خاندان کی طرف سے تکلیفیں سہی، پہلے اپنے ماں باپ کی طرف سے سہی، دوسرے رشتہ داروں اور سماج کے دوسرے لوگوں کی طرف سے سہی. مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا. مجھے بہت تفصیلات معلوم ہیں. بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، اور خدا جانے کس کس طرح سے جسمانی اذیت دی گئی. ان امتحانات سے وہ بندہ نکل آیا، ثابت قدم رہا. اور اب اس قسم کی تکلیفوں کا ذائقہ بھی اللہ نے اس کو چکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شاید اس کو اعلیٰ درجات تک پہنچانا اللہ کے یہاں طے ہو چکا ہو. تو اسی کے بقدر
وہ تکلیفیں بھی اس کو پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی سے جمائے رکھے، جسمانی اذیتوں کو برداشت کرنے کے لیے روحانی لذتوں کے ذائقے چکھائے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی ہمت و توفیق دے، اور اپنے برادران وطن تک اس تحفے کو پہنچانے والے لاکھوں اور کھڑے کر دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو سعادت مندی اور نجات کے راستے پر لے جانے کی کوشش کسی نبی نے کی ہو اور وہ نبی ستایا نہ گیا، اسے تکلیفیں نہ دی گئی۔ وہ شخص جس کو تھوڑے دن پہلے تک لوگ صادق و امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اپنے پوری قوم کا سب سے زیادہ شریف قابل اعتماد انسان سمجھتے تھے، اپنے آپس کے جھگڑوں کو اس کے پاس لا کر حل کرواتے تھے، وہی شخص جب ان بندوں کو دنیا سے آخرت تک کی تکلیفوں سے بچانے کی مخلصانہ کوشش شروع کرتا ہے تو وہی قوم اس کے لیڈران اس کے جانی دشمن بن جاتی، اور یہاں تک کہ تھک ہار کر قوم کے لیڈران ایک صلح کا فارمولہ پیش کرتے ہیں اور اس شخصیت کو حکم بناتے ہیں، اس کے سامنے فارمولہ پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ اس کی بات محمد ٹال نہیں سکے گا، اور وہ تھے اللہ کے رسول کے شفیق چچا اور گارجن ابو طالب۔ اور فارمولہ یہ تھا کہ آپ محمد کو، اپنے بھتیجے کو یہ سمجھا لیجئے کہ وہ لوگوں کو یہ کلمے کی طرف دعوت دینا چھوڑ، یہ کام روک دیں، پھر ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ بالکل آرام سے، بہت معزز ترین شخص کی حیثیت سے وہ یہاں رہیں، ہم اپنا لیڈر مان لیں گے، بس یہ چھوڑ۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ چنانچہ طلبی ہوئی اور آپ تشریف لے گئے اور بڑے احترام سے پوچھا کہ جزاک کس لیے آپ نے یاد کیا؟ تو کہا کہ بھئی دیکھو، میرے تمام قوم کے لوگ، بہت اہم سینئر لوگ، وہ آئے تھے میرے پاس اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ بند کر دے محمد تو ہماری طرف سے پھر مکمل صلح ہے، پوری آزادی کے ساتھ وہ بھی رہیں، ان کے ساتھی بھی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ جو سمجھانا بجھانا کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں، یہ بند۔ لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، ایسا فیصلہ کن جملہ آپ نے فرمایا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر الا ان یظہرہ اللہ او اہلک دونہ۔ قسم ہے اللہ کی کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تب تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ اس کو غلبہ نصیب نہ فرما دے یا اسی کوشش کے راستے میں میری جان چلی جائے، اس کو نہیں چھوڑوں۔
آج جو ہم پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سب سے اہم کام کو چھوڑ دیا. جس کام کے لیے ہم مبعوث تھے ہم نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا اور پھر نہایت غیر اہم کاموں میں اور آپس کے جھگڑوں میں لگ گئے. ہر آئے دن نئے جھگڑوں کی خبریں آ رہی ہیں. اللہ کرے کم سے کم ہر علاقے کے کچھ تو علماء کچھ نوجوان لوگ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، قوم جب تک پہچانتی نہیں تب تک ستاتی ہے، اور یہ بھی ایک تربیت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ مرحلہ اللہ کے علم کے مطابق طے ہو جاتا ہے تب دوسرے تیسرے مراحل آنا شروع ہوتے ہیں. پھر قوم بھی سمجھ جاتی ہے، مان جاتی ہے، پچھلے رویے پر پچھتاتی ہے، اور پھر سب صلاحیتیں ملک کی ترقی پر، معاشرے کی ترقی پر لگتی ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت پچھڑا ہوا ملک وہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن جاتا ہے. 6 صدی عیسوی میں، 5ویں صدی عیسوی میں اور 6 صدی عیسوی میں دنیا کا سب سے پچھڑا ہوا ملک تھا جزیرہ عرب. اور اسی 6 صدی عیسوی کے آخری حصے تک پہنچنے سے پہلے پوری دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک وہی بن گیا. تمام دنیا کی مہذب قوموں کے استاذوں کے استاد بن گئے وہی لوگ. تو یہ ایک وقفہ ہوتا ہے اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس تبدیلی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ ہمت دے، توفیق دے. اندر کی تمنائیں اور ایسے لوگوں کے لیے دعائیں یہ خود ہم کو بھی کبھی نہ کبھی کچھ کام کا بنا دیں گی انشاءاللہ. وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں اے رب کریم اے اللہ اپنے قصوروں کا گناہوں کا سیاہ کاریوں کا اعتراف کرتے ہیں دل سے اعتراف کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ ہماری اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے اے رب کریم اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما اپنا خوف عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی خشیت عطا فرما اللہ ہماری نمازوں میں ہماری نمازوں کو خشوع اور خضوع والی نمازیں بنا دیجیے اللہ ہم کو حضوری والی نماز عطا فرما اللہ ہم کو اے اللہ اپنی یاد عطا فرما اللہ اپنا تعلق نصیب فرما اپنی ذات اور اپنی قدرت پر مضبوط یقین نصیب فرما اے رب کریم اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو اے رب کریم عافیت کے ساتھ دور کر دیجئے اللہ ہمارے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے ہیں کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اے رب کریم اپنے کرم سے ہماری اس کیفیت کی اصلاح فرما دیجئے عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے بار الہہ دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت اور دین کی اقامت ان تینوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اہلیت اور جذبہ ہم سب کو عطا فرما ہر دوسرے جذبے پر اس جذبے کو غالب فرما دیجئے اے اللہ آپ کے جو بندے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی اے اللہ مصروف ہیں اپنے کرم سے روح القدس سے ان کی تائید فرما اپنی تائید غیبی اور اپنی نصرت شامل حال فرما اے اللہ پریشانیوں کو جھیلنا آسان فرما اللہ ہمت نصیب فرما حوصلہ نصیب فرما اللہ اپنے ان بندوں کو خاص طور پر اے اللہ جو آپ کے دین کی اللہ خدمت اور دعوت کے جرم میں تکلیفوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں بدنام کیے جا رہے ہیں ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما سب کو حوصلہ اور ہمت نصیب فرما اے اللہ سب کو بھرپور ہمت اور استقامت نصیب فرما اللہ استقامت نصیب فرما اللہ استقامت نصیب فرما اے اللہ مشکلات کو جھیلنا آسان فرما اور اللہ جلدی سے نجات نصیب فرما جلدی سے نجات نصیب فرما اے رب کریم تمام خیر خواہوں کو تمام محبت کرنے والوں کو جلدی خوشخبریاں سنوا دیجئے اے رب کریم کمزور ہیں ہم بہت کمزور ہیں استقامت نصیب فرما اخلاص نصیب فرما صبر و ثبات نصیب فرما صبر و ثبات نصیب فرما اے اللہ کسی طرح کی بزدلی خوف اور دہشت سے اللہ ہم سب کے دل و دماغ کی پوری حفاظت فرما اللہ اپنے کرم سے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم